بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھے نیا گھر بنوا کر دیا اور کچھ دن بعد مجھے اکیلا چھوڑ کر خود دبئی چلا گیا۔ 1 ماہ گزرا تھا کہ اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھنے لگا جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرا سسرال اور میکہ دونوں بہت دور تھے۔ میں ہاسپٹل گئی تو ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کروانے کا بولا۔ جب میں الٹرا ساؤنڈ کروا کے رپورٹس ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی تو میری جان نکل گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ پر لٹایا اور بولا میں کافی دیر سے کوریڈور کے چکر کاٹ رہی تھی۔ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یہ درد کافی دن سے لگاتار ہو رہا تھا مگر پہلے برداشت کے قابل تھا اور اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا شوہر عمیر دبئی میں جاب کے سلسلے میں رہتا تھا اور یہاں سب کام مجھے ہی دیکھنے پڑتے تھے، گھر کے باہر کے بھی۔ اب بھی مجھے اکیلے ہی آنا پڑا تھا اور اسی بات سے مجھے اور تکلیف ہو رہی تھی۔ بھلا کوئی تو ہو جو ساتھ میں دل جوئی کرے، مگر میرا تو سارا سسرال بھی دوسرے شہر میں تھا اور میکہ بھی دوسرے شہر میں۔ میاں نے بڑے شوق سے گھر بنوایا تھا، یہاں کے پرسکون ماحول میں رہوں گا، مگر خود تو دبئی چلے گئے اور مجھے اکیلا یہاں چھوڑ گئے۔ مسز نورین، نرس نے میرا نام پکارا تو میں ڈاکٹر کے کلینک کی طرف جانے لگی جہاں ڈاکٹر دانیال کا کیبن تھا۔ وہ الٹرا ساؤنڈ کیا کرتے تھے اور ڈاکٹر شائستہ کے سب مریضوں کا الٹرا ساؤنڈ وہی کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر شائستہ کو صرف ڈاکٹر دانیال کی رپورٹس پر ہی بھروسہ تھا۔ میں بمشکل چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ ڈاکٹر ابھی کوئی رپورٹ بنانے میں مصروف تھے۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود اپنا کام مکمل کرنے لگے۔ میں نے پردہ گرایا اور پھر اسے برابر کر دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گئی جہاں لیڈیز کے لیے چادر رکھی گئی تھی۔ میں نے چادر اپنے اوپر ڈال لی۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹر کی آواز آئی، میں آ جاؤں مسز نورین؟ انہوں نے مذہبی انداز میں پردے کے پیچھے سے سوال کیا۔ آ جائیں ڈاکٹر، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی مشین آن کی اور کچھ سیٹنگز کرنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور الٹرا ساؤنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ سوالات بھی کرتے گئے، لیکن میں نے دیکھا اچانک ان کے چہرے کی رنگت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ اب وہ میرے سوال کے جواب میں صرف ہوں ہاں کہتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ جو تشویش کے آثار تھے، میں تو کافی گھبرا گئی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میں نے گھبرا کے پوچھا تو وہ کافی دیر تک چپ رہے اور بولے آپ ایک کام کریں، کل میرے کلینک آ جائیں، بس یہاں نزدیک ہی ہے۔ اس جگہ تو میں ڈاکٹر شائستہ کے کہنے پر آیا کرتا ہوں، آپ سے ساری بات میں آرام سے کروں گا، فی الحال آپ گھر چلی جائیں۔ ڈاکٹر رپورٹس بنانے لگا اور مجھے ایک بار غور سے دیکھا اور پھر رخ موڑ لیا۔ مگر ڈاکٹر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں کب تک برداشت کروں؟ میں نے تھوڑا سا غصے میں آ کر کہا تو وہ کہنے لگے نہیں، میں ڈاکٹروں کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو آج کے لیے میڈیسن دے دیں گی، ابھی آپ جائیں۔ میں بد دل ہو کر باہر نکلی۔ بھلا یہ کیا بات تھی؟ کچھ بتا بھی نہیں رہا تھا، اوپر سے اپنے کلینک آنے کا کہہ دیا۔ باہر نکل کر مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر شائستہ کے لیے کوئی ایمرجنسی کیس آیا تھا، ان کو ہاسپٹل میں جانا پڑ گیا تھا اور وہ کیس کروا کر ہی واپس آئی تھی۔ ایسا اکثر ہوا کرتا تھا کہ ان کو جانا پڑتا تھا، لیکن آج تو میں بالکل انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نرس کو کہا کہ میرا درد سے برا حال ہے، پلیز مجھے کوئی دوائی دے دے، تو انہوں نے ڈاکٹر سے فون پہ رابطہ کیا اور فی الحال کے لیے چند دوائی دے دی اور میں نے فارمیسی میں ہی پانی کی بوتل لے کر وہ گولیاں نگل لی تاکہ کچھ فرق تو پڑے۔ گھر واپس آ کر میں بہت روئی۔ یہ بھی کیا زندگی تھی میری، اکیلے جیو اکیلے مرو، ہر درد تکلیف پریشانی اکیلے ہی برداشت کرو۔ شوہر تو باہر بیٹھا ہے، بس نوٹ بنانے میں لگا ہے اور میں یہاں یہ سب جھیل رہی ہوں۔ میں کافی دیر تک روتی ہی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عمیر کی کال آئی تو میں نے سارا غم و غصہ انہی پر نکال دیا۔ وہ کافی دیر تک مجھے سمجھاتے رہے مگر میں کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں نے فون کاٹ دیا اور میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شاید دوائی نے بھی اثر کیا تھا، جو درد بھی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا تھا۔ اب مجھے صبح پھر جانا تھا ڈاکٹر دانیال کے کلینک۔ انہی سوچوں میں مجھے نیند آ گئی۔ میں صبح اٹھی تو میرا موڈ بہت فریش ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے آرام کی دوائی بھی دی تھی ڈاکٹر نے، تبھی تو میں سکون سے سو پائی تھی اور درد بھی کم تھا، مگر پھر بھی ہو رہا تھا۔ میں نے ملازمہ سے ناشتے کا پوچھا تو وہ جلدی سے میرا من پسند ناشتہ بنا لائی۔ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور اسی طرح روزمرہ کے کاموں میں شام ہو گئی اور میں ڈاکٹر کے کلینک کی طرف جانے کو تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کلینک میں بلایا اور بیٹھنے کا کہہ کر دروازے کو بند کر دیا۔
میں بے چین ہو گئی کہ انہوں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے، اور وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا نام نورین ہے اور میں نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، اور جیسے میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ بابا کو لگتا تھا کہ میں ان کے نصیب کھولنے آئی ہوں۔ میں جیسے ہی پیدا ہوئی بابا کو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا تھا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اسی پروجیکٹ کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچتے چلے گئے۔ ان کا چھوٹا سا کاروبار اب بہت پھیل چکا تھا۔ میرے بابا مجھے پیار سے نور کہہ کر بلاتے تھے۔ میں بہت لاڈ پیار میں پلی بڑی تھی، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ ہوئی تھی، مگر میری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو مجھے کبھی معلوم نہیں ہوا تھا، مگر کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی۔ میں بابا اور ماما کو کئی بار اکیلے میں کسی بات پر بحث کرتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، مگر وہ مجھے دیکھ کر ہی خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ میں چاہ کر بھی ان سے یہ راز معلوم نہ کر پائی تھی۔ کالج کے بعد جب میں اپنی چھٹیاں گزار رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا، بابا کے گھر سے جاتے ہی ماما ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیتی اور ان کے ساتھ کہیں چلی جاتی۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، مگر پھر ایک دن جب میں نے پوچھا تو ماما ہڑبڑا گئیں اور کہا، نور بیٹا، میں جہاں جاتی ہوں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ان کی اس بات پر میں عجیب نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ ماما ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھے نہیں بتا سکتی؟ میں نے جلدی سے بولا تو انہوں نے بڑی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نور تم پریشان نہ ہو، میں بس اپنے دوستوں سے ملنے چلی جایا کرتی ہوں، گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں۔ انہوں نے رخ موڑ کر بمشکل کہا، ماما یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا اپنے گھر میں کون بور ہوتا ہے؟ اور اب تو میں بھی گھر ہی ہوتی ہوں۔ مجھے شدید حیرت ہونے لگی تھی، بھلا ایسی بھی کیا بات تھی؟ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے دوسروں کے پاس چلی جاتی تھی۔ میری بات پر وہ بس سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئیں، اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی ان کے خیالات سن کر، جبکہ بابا تو جب بھی گھر میں ہوتے تو بس میرے ہی آگے پیچھے پھرا کرتے تھے، اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ میری ہر خواہش پوری کریں۔ ویسے تو ماما بھی مجھ سے بہت پیار کیا کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے جب سوچنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ماما مجھے بابا سے لاڈ کرتے ہوئے دیکھ کر کچھ اداس ہو جایا کرتی تھی۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا کہ وہ میری سوتیلی ماں تو نہیں ہے، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنی پیدائش کی تصاویر دیکھی تھی، ان میں ماما ہی تھی جو ہاسپٹل میں مجھے گود میں لیے مسکرا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں جب چھوٹی تھی تو بہت ڈر جایا کرتی تھی وہ ڈرپ دیکھ کر، اور پوچھا کرتی تھی، ماما آپ کو ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ تب وہ ہنس دیتی اور کہتی، جب آپ پیدا ہوئیں تو ڈاکٹر نے مجھے یہ ڈرپ لگائی تھی تاکہ مجھے طاقت ملے اور میں آپ کا خیال رکھ سکوں۔ یہ باتیں یاد آتی تو میرا یہ شک تو دور ہو جایا کرتا تھا، مگر گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کچھ الگ سا تھا۔ ایک بار میں نے ماما کا پیچھا کرنے کا سوچا، اور دوسرے دن میں ان کے جانے سے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، اور میں نے کیب بھی منگوائی تھی جس سے میں نے گھر سے کچھ دور رہنے کا کہا تھا، اور جب ماما چلی جاتی تب میں ان کا پیچھا کرتی تھی۔ اس کے بدلے کیب والے نے ڈبل کرایہ لیا تھا۔ ماما کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی باہر آ گئی اور ڈرائیور کو ماما کی گاڑی کا پیچھا کرنے کا کہا۔ یوں ہم کافی دیر تک ان کا پیچھا کرتے رہے۔ پہلے تو وہ ایک ریسٹورنٹ میں گئیں اور وہاں سے ڈھیروں باکسز اپنی گاڑی کی ڈکی میں رکھوائیں جن میں شاید کھانے کا سامان تھا، اور پھر ایک گفٹ شاپ میں گئیں جہاں سے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے غبارے اور گفٹ وغیرہ خریدے اور وہ بھی کار میں رکھوائے۔ اس کے بعد وہ کسی فلاحی ادارے میں گئیں اور وہاں کافی دیر تک اندر ہی رہیں۔ میں دیکھ رہی تھی، ڈرائیور نے ایک بندے کے ساتھ وہ کھانے پینے کا سامان نکلوایا تھا اور اندر لے گئی، مگر کچھ پھول اور غبارے وغیرہ ماما اپنے ہاتھ میں لے کر اندر گئی تھی۔ باقی کا سارا سامان ڈرائیور نے نکلوایا تھا، اور تقریباً 2 گھنٹے بعد ماما باہر نکلی تھی۔ جاتے وقت وہ جتنی خوش لگ رہی تھیں، واپسی میں ان کا چہرہ اتنا ہی اترا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی اور مجھے لگا وہ گھر کی طرف جائیں گی۔ تبھی میں نے جلدی سے ٹیکسی ڈرائیور کو واپس چلنے کا کہا، اور میری جلدی مچانے پر وہ کافی جلدی ہی مجھے گھر لے آیا۔ میں نے اس کو کرایہ دیا اور جلدی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے ملازمین کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کہیں باہر گئی تھی، اور نہ ہی کسی نے مجھے جاتے دیکھا تھا۔ بس واپس آتے دیکھا تھا چوکیدار نے، اور کوئی سوال نہ کیا تھا۔ اور ماما کی بھی عادت تھی کہ وہ ملازمین سے پوچھ تاچھ نہیں کرتی تھی، لیکن میری توقع کے برعکس ماما 2 گھنٹے بعد واپس آئیں
اب میں پچھتا رہی تھی کہ میں اتنی جلدی کیوں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں نے ماما کی طرف غور سے دیکھا، وہ کافی تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے ان کو گلے سے لگایا تو وہ میری اچانک حرکت پہ ہنسنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ اپنی پیاری سی ماما سے پیار کر رہی ہوں، میں نے لاڈ سے کہا تو انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا۔ مجھے بہت ندامت ہونے لگی تھی کہ میں نے اپنی ماما کو غلط سمجھا۔ وہ تو نیک کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھی اور شاید اس لیے مجھے نہیں بتاتی تھی کہ ان کی نیکی برباد نہ ہو جائے۔ اس دن کے بعد میں نے ان کی ٹوہ میں لگنا چھوڑ دیا۔ ویسے بھی میری یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے والا تھا۔ میں اپنی تعلیم کے لیے بہت سنجیدہ تھی۔ اب میں نے آگے کی پلاننگ پر دھیان دینا شروع کیا تھا۔ لیکن پھر میں ایک رات جب پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی تو مجھے بابا کے کمرے سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ وہ باتوں کی نہیں، ہمیشہ کی طرح بحث کی آوازیں تھیں۔ میں تجسس میں آ گئی تھی اور میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننا شروع کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ میرے والدین کا مسئلہ تھا اور مجھے ہر بات ہر حال میں جاننی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت ایسے ہی لڑا کرتے تھے۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو ان کو سکون سے رہنے نہیں دیتی تھی؟ مجھے اب ان کی باتیں سنائی دے رہی تھیں، بلکہ دروازہ بھی ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے وہ دونوں دکھائی بھی دے رہے تھے۔ میں نے ماما کو بابا سے الجھتے ہوئے دیکھا تھا اور بابا مسلسل نہ میں گردن ہلائے جا رہے تھے۔ یہ ناممکن ہے سائرہ، میں تمہیں کتنی بار منع کر چکا ہوں، اب تم بھی یہ بحث بند کر دو۔ وہ اچانک غصے میں آ گئے تھے۔ ماما رونے لگ گئی تھی۔ آخر کیوں کرتے ہیں آپ یہ سب؟ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے اس گھر پر؟ وہ بھی چلانے لگی تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اندر چلی گئی۔ بنا سوچے سمجھے مجھے دیکھ کر ان دونوں کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اماں نے جلدی سے رخ موڑ کر آنسو پونچھے اور واش روم کی طرف جانے لگی، جبکہ بابا میری طرف آنے لگے۔ نور بیٹا، آپ یہاں اس وقت؟ بابا کافی بھوک لا گئے تھے اور میرے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا بابا؟ آپ لوگ کیوں اس طرح لڑتے رہتے ہیں؟ آج میں بھی سب جان لینا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں گڑیا، ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ کی ماما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان کو یہی سمجھا رہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر وہ مان ہی نہیں رہی۔ اب دیکھو نا، اس بات پہ مجھے غصہ تو آئے گا نا۔ وہ مجھے بہلانے لگے۔ بابا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ میں نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تو وہ نظریں چرانے لگے۔ آج کی بات نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، میں تقریباً روز ہی آپ لوگوں کو جھگڑتے دیکھتی ہوں۔ میں نے محسوس کیا ماما دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، کوئی بات ان کو کھائے جا رہی ہے۔ پلیز آپ مجھے سب بتا دیں۔ میں نے بابا کو یہ سب کہہ تو دیا تھا، مگر ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ بابا، مجھ سے آپ لوگوں کو اس طرح اداس نہیں دیکھا جاتا، پلیز مجھے سب سچ بتا دیں۔ میں اچانک پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور بابا نے مجھے اپنی سینے سے لگا لیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کے آنسو بھی میرے بالوں میں جذب ہو رہے ہیں۔ میرا دل اور بھی دکھنے لگا تھا۔ آج میں نے اپنے ہنستے مسکراتے بابا کو بھی رلا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ماما بھی واش روم سے نکل آئی تھی اور مجھے اب تک وہاں بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ نور، تو اب تک یہیں ہو بیٹا؟ چلو اپنے روم میں جاؤ، پاپا کو پریشان مت کرو۔ وہ میری طرف لپکی اور میرا ہاتھ تھام کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر بابا نے مجھے تھام لیا تھا۔ سائرہ، اب ہماری بیٹی اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ اب اپنے ماں باپ کا دکھ سمجھ سکتی ہے۔ بابا نے آپ دیدہ ہو کر ماما سے کہا تو ماما پھر سے رونے لگ گئیں اور میں بس ہکا بکا ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا راز تھا کہ وہ دونوں روئے جا رہے تھے؟ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات ابھرنے لگے تھے اور میں نے جلدی سے منہ کھولا، بابا مجھے جلدی سے بتا دیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پھر بابا نے جو بتایا وہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بابا نے بتایا، ماما اور بابا آپس میں فرسٹ کزن تھے۔ انہوں نے اپنی پسند سے ماما سے شادی کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ پھر شادی کے 3 سال بعد ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا تھا۔ وہ مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ انہوں نے اس کا نام عادل رکھا تھا۔ وہ جب پیدا ہوا تھا تو بابا نے بہت بڑا جشن منایا تھا۔ بابا کے تو پیر زمین پر نہ لگتے تھے۔ بابا اور ماما اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش اور مطمئن تھے کہ ایک دن عادل کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اور جب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو سٹروک ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کی رگیں متاثر ہو گئی تھیں۔ اب وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، ملنے جلنے سے بھی قاصر تھے۔ بابا نے اس کے کافی ٹیسٹ کروائے، مگر جب انہیں اصل بات معلوم پڑی
تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جب شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ آپ کے بچے کو سٹروک نہیں ہوا ہے بلکہ یہ تو پیدائشی معذور ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ بابا تو جیسے ہی یہ بات سن کر ٹوٹ چکے تھے۔ مگر ڈاکٹر صاحب کوئی تو علاج ہوگا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب آپ دوسرا بچہ پیدا کرنے کی کوشش نہ ہی کریں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ کی کزن میرج ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ دونوں کے والدین کی بھی کزن میرج تھی، تو یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے۔ کزن میرج اگر 3 نسلوں تک ٹرانسفر ہوتی رہے تو کئی کمپلیکیشنز ہو جایا کرتی ہیں، جیسے کسی کو تو اولاد ہی نہیں ہوتی، کسی کو ہوتی ہے تو زندہ نہیں رہتی، یا کوئی دماغی خلل یا پھر کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی بدقسمتی سے یہی ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ماما اور بابا بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ ماما تو بالکل ختم ہو گئی تھی، سارا دن بچے کے ساتھ لگی رہتی، ان کو کوئی ہوش نہ تھا۔ ان کے کپڑے کئی دن تک میلے ہو جایا کرتے تھے، مگر ان کو کوئی خیال نہ ہوتا تھا۔ عادل جب 5 سال کا ہوا تو اچانک ماما کی طبیعت خراب رہنے لگی، تو معلوم ہوا کہ وہ پھر سے امید سے تھی۔ بابا سخت طیش میں آ گئے تھے، انہوں نے وہ بچہ گرانے کی بہت کوشش کی، مگر ماما کی جان کو خطرہ تھا اور یوں میں اس دنیا میں آ گئی، اور وہ بھی بالکل صحیح سلامت۔ ان دونوں کے دل میں جو خدشات تھے وہ سب اپنی موت آپ مر چکے تھے۔ مجھے پا کر جیسے ان کو نئی زندگی مل گئی تھی، مگر ماما اب بھی عادل کے لیے بے چین رہا کرتی تھی، اور ان کا حل بابا نے یہ نکالا کہ اسے ایک بڑے سے فلاحی ادارے میں بھیج دیا۔ ماما نے ان کو ڈھیروں رقم دی تھی اور بھائی کے لیے مخصوص کمرہ بھی تعمیر کروایا تھا اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کی تھی، اپنے خاص ملازم کا بھی جو ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھے تھے۔ مگر ماما اس بات پر راضی نہیں تھی، ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب بابا نے زبردستی عادل کو وہاں بھجوایا تھا تاکہ مجھ پر کوئی غلط اثر نہ پڑے، اور اب اتنے سالوں بعد ماما روز اپنی ممتا سے مجبور ہو کر بھائی سے ملنے جایا کرتی تھی، جہاں ویل چیئر پر بیٹھے ان کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ ماما دیر تک ان کے پاس بیٹھا کرتی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، مگر بابا اب بھی ان کو گھر واپس لانے پر راضی نہیں تھے کہ کہیں میرے ذہن پر اثر نہ پڑے۔ وہ مجھے یہ بات بھی معلوم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، مگر آج میں نے وہ راز جان لیا تھا کہ کیوں میری ماما میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں ہوتی تھی، اور بابا اتنے کٹور کیسے ہو سکتے تھے، اپنے بیٹے کو خود سے دور رکھتے تھے اور کبھی ان سے ملنے بھی نہ گئے تھے کہ ان سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا، اس کی داڑھی مونچھ نکل آئی تھی اور ماما روز اس کی شیو کروایا کرتی۔ اس معصوم کو تو کچھ علم بھی نہیں تھا۔ یہ جان کر مجھے جتنی تکلیف ہوئی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ میں نے بابا سے ضد کی کہ ہم کل ہی بھائی کو یہاں لائیں گے۔ اتنا کچھ ہوتے ہوئے وہ کیوں کسی فلاحی ادارے میں رہے؟ میں سوچ سوچ کر روئے جا رہی تھی اور میری ضد پر مجبور ہو کر دوسرے ہی دن بابا بھائی کو گھر لے آئے۔ میں بہت زیادہ روئی تھی، مجھے ان پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میں نے دیکھا ماما کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی، آخر اتنے سالوں کے بعد وہ اپنے جگر گوشے کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی بھائی کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائی میں بھی کافی بدلاؤ آتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ پاگل نہیں تھے، بس اس کا ذہن چھوٹا رہ گیا تھا۔ وہ خود کو چھوٹا سا بچہ سمجھتے تھے اور وہ باتیں بھی کیا کرتے تھے، کبھی کبھی تو ایسی باتیں کرتے کہ سیانے بھی شرما جائیں۔ اب بابا بھی خوش تھے، میری عادل سے کافی دوستی ہو گئی تھی، روز چاکلیٹ لے کر آتی تو وہ بہت خوش ہوتے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور میرے کزن کا رشتہ آیا میرے لیے، مگر بابا نے پہلی نشست میں ہی ان کو منع کر دیا اور جلد ہی میری شادی عمیر سے کروا دی۔ میں ان کو پا کر بہت خوش تھی۔ عمیر ہر 4 ماہ کے بعد آیا کرتے تھے، اب کی بار بھی ان کو گئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے اور میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ مگر آج جو ڈاکٹر دانیال نے مجھے بتایا تھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں امید سے ہوں، مگر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ شاید ذہنی طور پر ٹھیک نہیں۔ 3 سال بعد مجھے یہ خوشخبری سننے کو ملی تھی، اور ساتھ میں یہ بھیانک انکشاف بھی۔ اے میرے اللہ، یہ سب کیا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر نے مجھے سنبھالا، مگر ڈاکٹر صاحب مجھے تو علم ہی نہیں ہو سکا، میں 4 ماہ سے پریگننٹ ہوں۔ میں نے اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے پوچھا۔ حوصلہ رکھیں میڈم، ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا، اور آپ کا پہلا بیبی ہے تو آپ کو زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اس کا حل ہے میرے پاس۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا اور میں نے چونک کر دیکھا۔ کیا؟ میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ آپ یہ بچہ گرا دیں، اس نے کہا تو میں اچانک اچھل پڑی۔
یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے ان کو بہت سخت سی سنائی اور وہاں سے نکل آئی، جبکہ وہ کہتے رہے کہ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں گھر پہنچ کر بہت روئی تھی۔ میں عمیر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، لیکن جب میں نے ماما کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی اور مجھے کہا کہ کسی کو بتائے بغیر یہ بچہ گرا دو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ ماما کی بات سن کر مجھے شوق لگا۔ ماما آپ مجھے قتل کر سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگیں یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، کوئی ماں اپنی اولاد کو کیسے قتل کر سکتی ہے؟ تب وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ میں بھی ماں تھی اور کیسے اپنی اولاد کو قتل کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور سب اسی پر چھوڑ دیا۔ یہ دعا ہمیشہ سے میری زبان پر رہا کرتی تھی اور اب تو اور بھی زیادہ پڑھا کرتی تھی۔ میں نے عمیر کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا، وہ بھی چپ ہو گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا اور نہ ہی الٹرا ساؤنڈ کروایا کرتی۔ بس مجھے اپنے رب پہ بھروسہ تھا۔ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ جب کہ 9 ماہ بعد میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تو ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے۔ میرا یقین جیت گیا تھا، میرا بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے ساری رپورٹس دیکھ کر خوش ہو کر بتایا کہ یہ تو معجزہ ہی ہو گیا، ماشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن میرا رب برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھی لیکن قرآن کریم آلود ہوتا رہا۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کم از کم اتنا کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسرے کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ جو شخص فجر کی نماز کے وقت سنتوں اور فرض کے درمیان 101 مرتبہ یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ترقی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے فضل سے رزق ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ عمل کیجئے اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ دیکھیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جملہ بہت چھوٹا ہے پر اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ وہ قوم آگے بڑھتی ہے جو سورج کو جگاتی ہے، وہ قوم پستی میں چلی جاتی ہے جن کو سورج جگاتا ہے۔